السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے کہانی شوخ زبان حمیدہ۔ عبد الملک نے بغلگیر ہونے کے لیے بازو پھیلائے۔ حارث بن خالد کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ انہیں یقین نہ آ رہا تھا کہ قصر خلافت میں ان کی اس درجہ پذیرائی ہوگی۔ حارث سہمے سے آگے بڑھے اور خلیفہ وقت کے گلے لگ گئے۔ امیر المؤمنین، کیا میں اس عزت افزائی کا اہل تھا؟ حارث بن خالد نے الگ ہوتے ہوئے کہا۔ بنی امیہ کا خلیفہ عبد الملک بن مروان مسکرایا۔ حارث، دوست نہ تو امیر المؤمنین ہوتا ہے اور نہ عرب کا کوئی رئیس، دوست صرف دوست ہوتا ہے۔ میں اس وقت صرف عبد الملک ہوں اور تم حارث ہو، میرے دوست۔ حارث کی حیرت بھری آنکھوں سے مسرت کی پھوار پڑنے لگی۔ امیر المؤمنین، میں سوچ رہا تھا کہ شاید مجھے قصر خلافت میں بازیابی بھی حاصل نہ ہو، مگر عبد الملک نے اسے روکتے ہوئے کہا، حارث، میں کہہ چکا ہوں کہ تمہارے لیے میں صرف عبد الملک ہوں۔ اگر تم خلافت کے آداب کو درمیان میں رکھو گے تو شاید ہم بچپن اور آغاز جوانی کا کوئی تذکرہ نہ کر سکیں۔ امیر المؤمنین، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ اس خادم کی کتنی ہی قدردانی کریں مگر میں خلیفہ اسلام کا نام لینے کی گستاخی نہیں کر سکتا۔ اچھا بھائی، تمہاری مرضی۔ خلیفہ نے اسے منع کرنا مناسب نہ سمجھا۔ ہاں تو یہ بتاؤ، تمہیں دمشق کی یاد کیسے آئی؟ خیریت تو ہے؟ میں شرمندہ ہوں امیر المؤمنین، میں نے بڑی تاخیر کی۔ مجھے تو اس وقت حاضر ہونا چاہیے تھا جب آپ کی خلافت کا اعلان ہوا تھا۔ امید ہے کہ خلیفہ محترم مجھے معاف فرمائیں گے۔ یہ سب احباب اور بزرگوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے حارث۔ امیر المؤمنین کا انکسار قابل ستائش ہے، ورنہ آپ اس مرتبے کے صحیح حقدار تھے۔ حارث کا خلوص بڑھتا جا رہا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ آپ کو صرف 16 سال کی عمر میں مدینہ کی گورنری پر فائز کیا گیا تھا۔ میں نے دوستوں میں اسی وقت اعلان کر دیا تھا کہ مدینہ کا یہ نوجوان والی ایک دن آفتاب بن کر عالم اسلام پر چمکے گا۔ کون سا زمانہ یاد دلایا تم نے حارث، وہ بھی کیا دن تھے۔ مدینہ میں کیسے پر لگا کر دن گزرتے تھے۔ کاش وہ روز و شب پھر واپس آ جائیں۔ خلیفہ کی نظروں میں مدینہ کا نقشہ گھوم گیا۔ وہ آپ کی ابتدا تھی۔ ابتدا مبارک ہو تو انتہا بھی خوشگوار ہو جاتی ہے۔ خلیفہ عبد الملک نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ نہیں حارث، مدینہ کی ولایت اور امیہ کی خلافت میں بڑا فرق ہے۔ خلافت کا بارے گراں مجھے کبھی اپنے ماضی میں جھانکنے نہیں دیتا اور اتنی فرصت بھی نہیں ملتی۔ اب تو یہ حال۔ عبد الملک اپنی بات مکمل نہ کر سکا۔ قصر خلافت کا محافظ خاص اندر آیا اور ہاتھ باندھ کے اذن گفتگو کا منتظر تھا۔ خلیفہ کے چہرے پر ناگوار سے اثرات ابھرے۔ دیکھا تم نے حارث، تمہارے عبد الملک کو ماضی یاد کرنے کا بھی وقت نہیں ملتا۔ پھر اس نے محافظ کی طرف دیکھا۔ کون آیا ہے؟ کہاں قیامت ٹوٹی ہے؟ محافظ خلیفہ کے تلخ لہجے سے کانپ اٹھا۔ ڈرتے ڈرتے بولا، امیر المؤمنین، خالد بن یزید اور عمرو بن سعید قدم بوسی کی اجازت چاہتے ہیں۔ خلیفہ عبد الملک نے بے بسی سے حارث کو دیکھا۔ اب شام تک ذہن کو سکون نہیں مل سکتا۔ تم مہمان خانے میں ٹھہرو، میں خود تمہیں بلوا لوں گا۔ حارث بن خالد محافظ کے ساتھ باہر چلا گیا۔ پھر خلیفہ نے ملاقاتیوں کو طلب کیا۔ خالد بن یزید اور عمرو بن سعید امیہ خاندان کے با اثر شہزادے تھے۔ مشہور ہے کہ خلیفہ عبد الملک کے باپ مروان نے اپنے بعد خالد اور عمرو کو ولی عہد بنانے کے وعدے پر حکومت شام حاصل کی تھی، مگر جب مروان کا خلافت پر پورا تسلط ہو گیا تو اس نے عہد شکنی کرتے ہوئے خالد اور عمرو سے اپنے بیٹوں عبد الملک اور عبد العزیز کے حق میں دستبرداری لکھوا لی۔ اس وقت سے ان شہزادوں کے دل میں عبد الملک کے خلاف بغض پیدا ہو گیا تھا۔ چنانچہ جب عبد الملک اپنی خلافت کے پہلے سال یعنی 66 ہجری میں والی کرکیشیا کی شورش دبانے گیا تھا تو عمرو بن سعید نے علم بغاوت بلند کر کے دمشق پر قبضہ کر لیا تھا۔ عبد الملک کو میدان جنگ میں اس کی خبر ملی تو وہ بڑی تیزی سے دمشق واپس آیا۔ عمرو بن سعید قلعہ بند تھا،
ایک طویل گفت و شنید کے بعد عمرو بن سعید نے اس شرط پر اطاعت قبول کی کہ اسے عبد الملک کا جانشین مقرر کیا جائے۔ عبد الملک کو اس وجہ سے عمرو بن سعید سے شدید نفرت تھی، مگر اس کی طاقت اور اثر و رسوخ سے خوف بھی کھاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ خلیفہ کے سخت حکم کے باوجود محافظ نے اندر آ کر عمرو بن سعید اور خالد بن یزید کے آنے کی اطلاع دی اور خلیفہ کو انہیں اندر بلانا پڑا۔ خلیفہ نے ٹھیک کہا تھا۔ دونوں شہزادے گھنٹوں اس کا دماغ چاٹتے رہے اور خلیفہ بڑے تحمل سے ان کی باتیں سنتا رہا۔ رات کو دونوں دوستوں کی محفل پھر گرم ہوئی۔ حارث کی گفتگو میں دن کے وقت جو حجاب تھا وہ ختم ہو گیا تھا۔ عبد الملک نے پہلے ہی تکلفات کو خیر بات کہہ دیا تھا۔ ہاں اب کہو حارث، ان بے وقوف شہزادوں نے میرا دماغ کھا لیا۔ ان کو یہ نہیں معلوم کہ خلافت صرف وہ شخص کر سکتا ہے جس کے ہاتھ تلوار پر بھی مضبوطی سے قائم رہ سکے۔ عبد الملک نے شاید دل کے پھپھولے پھوڑے۔ حارث نے ہنس کے کہا، آپ تو اس کام میں ماہر ہیں، بچپن میں بھی آپ سے لڑائیاں کیا کرتے تھے یا پھر حدیث کے درس و تدریس میں مصروف رہتے تھے۔ یہ ٹھیک ہے حارث، لیکن میں تمہاری شعری محفلوں میں بھی بھرپور حصہ لیتا تھا۔ عبد الملک نے جان بوجھ کے شعر و ادب کی طرف اشارہ کیا۔ اسے معلوم تھا کہ حارث ایک اچھا اور فی البدیہہ شعر کہنے والا شاعر مشہور تھا، مگر اب تو آپ شاید شعر سننا بھی ناپسند کرتے ہوں گے۔ حارث ہلکا سا مسکرایا۔ عبد الملک بھی مسکرا دیا۔ میری بات چھوڑو، اپنی سناؤ۔ تم نے کسی شاعرہ سے شادی کی ہوگی؟ نہیں عبد الملک۔ حارث بے خیالی میں بالکل بے تکلف ہو گیا۔ میں اب تک کنوارے کا کنوارا ہوں۔ ارے! عبد الملک چونک پڑا۔ تم اب تک کنوارے ہو؟ میرے خیال میں تمہاری عمر 30 سال کے قریب ہوگی۔ تم مجھ سے 6 سال چھوٹے ہو۔ تمہارا خیال ٹھیک ہے۔ حارث پر ماضی ایسا طاری ہو گیا تھا کہ وہ بالکل ہی بھول گیا تھا کہ اس وقت وہ خلافت بنو امیہ کے امیر المؤمنین سے باتیں کر رہا ہے۔ آخر شادی نہ کرنے کی کیا وجہ ہے؟ کہیں دل نہیں لگا اب تک؟ حارث نے ترنگ میں کہا، اس کا مطلب ہے کہ دل لگا کر شادی کرنا چاہتے ہو۔ تمہارے کاروبار کا کیا ہے؟ پیسے کی پریشانی تو نہیں؟ بالکل نہیں، خدا نے مجھے بہت دولت دی ہے۔ تعجب ہے، کوئی رشتہ اب تک نہیں آیا؟ رشتے بہت آئے مگر میں نے پسند نہیں کیے۔ جب تک لڑکی کو شعر و ادب کی رغبت نہ ہو، میرا نباہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ حارث نے دل کی بات کہہ دی۔ اچھا تو کسی شاعرہ سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ ہاں، خیال تو یہی ہے۔ ٹھیک ہے، تم لڑکی تلاش کرو، تمہاری بارات قصر خلافت سے چڑھے گی۔ عبد الملک نے دوست کی دلداری کے خیال سے کہا، لڑکی میں نے تلاش کر لی ہے عبد الملک، بالکل میرے خیالوں کے مطابق ہے۔ حارث نے کہا تو عبد الملک اسے حیرت سے دیکھنے لگا۔ لڑکی تلاش کر لی ہے؟ تمہیں پسند بھی ہے؟ تمہارا خاندان امرائے عرب میں سے ہے، پھر پریشانی کیا ہے؟ لڑکی یا لڑکی کے باپ نے انکار تو نہیں کر دیا؟ ابھی اس کی نوبت نہیں آئی۔ اس ماہ پیکر کے لیے خلیفہ کی سفارش کی ضرورت ہوگی۔ اور حارث بن خالد نے اسے پر امید نظروں سے دیکھا۔ اب سمجھ میں آیا، تم بڑے چھپے رستم نکلے۔ اچھا، وہ کون بت تناز ہے جس نے میرے دوست کے دل پر قبضہ کیا ہے؟ عبد الملک کا انداز بھی حد درجہ دوستانہ تھا۔ وہ دلربا والی حمص کی بیٹی ہے عبد الملک۔ والی حمص؟ عبد الملک نے ذہن پر زور ڈالا۔ تمہارا اشارہ نعمان بن بشیر کی طرف ہے؟ ہاں عبد الملک، وہ بنت نعمان ہے۔ تم نے اسے دیکھا ہے حارث؟ عبد الملک نے دریافت کیا۔ دیکھا نہیں مگر سنا ہے، اور بہت سنا ہے۔ اس کی شاعری دنیا عرب میں مشہور ہے۔ کیا نام ہے اس کا؟ کس نام سے شاعری کرتی ہے؟ عبد الملک کو تعجب تھا کہ اس نے عرب کی مشہور شاعرہ کا نام کیوں نہیں سنا۔ حمیدہ ہے اس کا نام۔ نعمان کی یہ خوش شکل بیٹی پورے عرب میں اپنا جواب نہیں رکھتی۔ حارث نے اپنے تمام جذبات الفاظ میں سمو دیے۔ حمیدہ؟ عبد الملک نے سر ہلایا، پھر مسکرا دیا۔ حمیدہ کو کون نہیں جانتا ہے؟ اس کے شوخ اشعار تو میرے کانوں تک پہنچے ہیں، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ والی حمص کی شریر بیٹی ہے۔ حارث نے پریشان نظروں سے عبد الملک کو دیکھا۔ شریر سے تمہاری کیا مراد ہے عبد الملک؟ مجھے تفصیل تو معلوم نہیں، عبد الملک نے بتایا۔ یہ ضرور معلوم ہوا ہے
کہ وہ اپنے امیدوار سے شاعری میں مقابلہ کرتی ہے۔ حارث نے فوراً جواب دیا، یہ تو اور بھی اچھا ہے، شاعر ہر وقت مقابلے کے لیے تیار رہتا ہے۔ میں اس پر ثابت کر دوں گا کہ میں نہ صرف اس سے بڑا شاعر ہوں بلکہ اس کے ناز اٹھانے کے لیے میرے پاس دولت بھی ہے۔ پھر اب تمہیں کس سہارے کی ضرورت ہے؟ تمہارے پاس دولت ہے، شعر سنانے پر تمہیں ناز ہے، اور حمیدہ کی یہی دو شرطیں ہیں۔ عبد الملک نے حارث کو اسی کے الفاظ سے لاجواب کر دیا۔ حارث کچھ دیر سوچتا رہا، پھر بولا، عبد الملک، کیا تمہیں یقین ہے کہ میں اس کے معیار پر پورا اتروں گا؟ میرے دوست، ایک بات کا خیال رکھو، عبد الملک نے متانت سے کہا، قصر خلافت کا مالک سفارش نہیں کرتا بلکہ احکام جاری کرتا ہے۔ تمہارے لیے میں بے تکلفی بھی برت جاؤں گا، مگر اس کا انجام یہ ہوگا کہ تمہاری بیوی سفارش کی آڑ لے کر زندگی بھر تمہیں تانے دے گی، یہاں تک کہ تنگ آ کر تم اسے طلاق دے دو گے۔ مجھے کسی سفارش کی ضرورت نہیں۔ حارث کی خودداری جیسے اود کر آئی۔ میں خود ہی قسمت آزمائی کروں گا، اور اگر قسمت سے میں نے حمیدہ حاصل کر لی تو ایک بار پھر دمشق کی سیر کروں گا۔ عبد الملک اس کے اس عزم اور حوصلے سے بہت خوش ہوا۔ مجھے تم سے مل کر بہت خوشی ہوئی حارث، کیونکہ تم میں اب تک وہی حوصلہ ہے جس کا اظہار تم بچپن میں کرتے تھے۔ یوں تم مجھے اپنے ساتھ سمجھو، اگر کوئی مشکل پیش آئے تو میری مدد حاصل کر لینا۔ شکریہ عبد الملک، مجھے اجازت دو، میں فوراً حمص جانا چاہتا ہوں۔ حارث جانے کے لیے اٹھا۔ اوف، اس قدر بے قراری؟ خلیفہ مسکرایا۔ کچھ میرا بھی خیال کر لو حارث، 15 سال بعد مجھے ایک سچے دوست کی صورت دکھائی دی ہے۔ تمہیں کم از کم 1 ماہ دمشق میں ٹھہرنا ہوگا۔ یہ تمہارا حکم ہے عبد الملک؟ دوست کو حکم نہیں دیا جاتا، خلیفہ نے نرمی سے جواب دیا۔ لیکن میں، حارث کے دل میں حمیدہ سے ملنے کی خواہش اس قدر بڑھ گئی تھی کہ وہ دمشق میں ایک لمحہ بھی نہیں ٹھہرنا چاہتا تھا۔ لیکن عبد الملک خلیفہ وقت تھا۔ حارث تذبذب میں پڑ گیا۔ عبد الملک نے اس کی بے چینی محسوس کر لی۔ حارث، پریشان نہ ہو، اگر ناگوار نہ ہو تو صرف 1 ہفتہ اور قیام کرو، یہ تو میرا حق ہے، اس سے تم انکار نہیں کر سکتے۔ حارث ہنس پڑا، انکار تو میں امیر المؤمنین سے بھی نہیں کر سکتا، حکم ادھوری کی سزا میں جانتا ہوں۔ قصر خلافت میں 1 ہفتے تک کسی ایسے شخص کا قیام کرنا جسے کاروبار سلطنت سے قطعی دلچسپی نہ ہو، ایک ایسی عجیب بات تھی جس کی طرف سب ہی متوجہ ہوئے تھے۔ حارث خلیفہ کی خلوت و جلوت میں اس کے ساتھ ہوتا، دربار میں اسے امراء کی صف میں جگہ دی جاتی، اور خلوت میں حارث اس کا ہم نوالا اور ہم پیالہ ہوتا۔ خلیفہ کی قربت کی وجہ سے سردار دربار اور تمام محلات والے حارث کی عزت کرتے اور اسے جھک جھک کے سلام پیش کرتے، یہاں تک کہ حارث کی ذات دمشق والوں کا سب سے اہم موضوع بن گیا، اور ہر جگہ یہ مشہور ہو گیا کہ خلیفہ عبد الملک نے عرب کے ایک رئیس زادے حارث بن خالد کو اپنا مشیر مقرر کیا ہے۔ پھر حارث کی یہ شہرت دمشق سے نکل کے دور دور تک پھیل گئی۔ خلیفہ عبد الملک کے لیے مشہور ہے کہ وہ سخت گیر اور ایک منجھا ہوا سیاستدان تھا۔ حارث کو اس نے 1 ہفتے کے لیے دمشق میں اس لیے روکا تھا کہ حارث اس قدر شہرت حاصل کر لے کہ جب وہ حمص پہنچے تو فوراً اس کی شناخت ہو جائے۔ اگر حمیدہ بنت نعمان اس کی دولت اور شاعری سے مروب نہ ہو سکے تو خلیفہ وقت کے دوست ہونے کی وجہ سے حارث کو قبول کر لیا جائے۔ خلیفہ نے حارث کی سفارش تو نہیں کی تھی، لیکن جب حارث 1 ہفتے کے بعد دمشق سے حمص کی طرف روانہ ہوا تو خلیفہ عبد الملک کا یار غار مشہور ہو چکا تھا۔ دمشق سے حمص تک حارث نے بڑے شاہانہ انداز سے سفر کیا۔ وہ جس جگہ قیام کرتا لوگ اسے خلیفہ کا دوست سمجھتے ہوئے سر آنکھوں پر بٹھاتے۔ حارث حدود حمص میں بڑی خاموشی سے داخل ہوا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے آنے کی پہلے سے کسی کو خبر ہو اور حمص والے خوامخواہ اسے گھیر لیں۔ حارث ایک سرائے میں مقیم تھا اور 2 روز تک بازاروں اور قہوہ خانوں میں چکر لگاتا رہا۔ اس سے اس کا مقصد حمیدہ بنت نعمان کے بارے میں معلومات حاصل کرنا تھا۔ حارث کو یہ سن کر سخت حیرت ہوئی کہ حمیدہ اس قدر ذہین شاعرہ ہے کہ وہ لمحوں میں شعر موزوں کرتی ہے، اور اکثر اس کی طویل گفتگو بھی نظم ہوتی ہے۔ یہاں آ کر حارث کو یہ بھی علم ہوا کہ حمیدہ نہ صرف بدیع گوئی
یعنی برجستہ شاعری میں طاق ہے، بلکہ وہ ہجو گوئی میں بھی مشتاق ہے۔ ایسے خوبصورت انداز میں اپنے مقابل کی مخالفت میں شعر کہتی ہے کہ وہ سخت شرمندہ ہوتا ہے اور اس کے اشعار فوراً لوگوں میں مشہور ہو جاتے ہیں اور اس کے مقابلہ کرنے والے کو میدان چھوڑ کے بھاگنا پڑتا ہے۔ ضروری معلومات حاصل کرنے کے بعد حارث نے دربار حمص کا رخ کیا۔ یہ ایک صوبے کا چھوٹا سا دربار تھا، مگر 2 نیزے باز پہرے پر موجود تھے۔ حارث نے انہیں اپنا نام بتا کر والی حمص نعمان بن بشیر سے ملنے کی خواہش کی۔ پہرے دار بڑی سختی سے پیش آئے اور اسے اندر نہ جانے دیا۔ حارث نے لاکھ کہا کہ وہ حارث بن خالد ہے اور دمشق سے ملاقات کے لیے آیا ہے، مگر اس کی کوئی شنوائی نہ ہوئی۔ ایک پہرے دار کو شاید اس پر رحم آ گیا۔ اس نے حارث کو بتایا کہ اگر والی حمص سے ملاقات ضروری ہے تو وہ میر منشی کے پاس جائے اور انہیں مطمئن کرے۔ میر منشی کی اجازت کے بغیر والی حمص سے ملاقات بالکل ناممکن ہے۔ حارث کی سمجھ میں یہ بات آ گئی۔ اس نے میر منشی کا پتہ پوچھا۔ پہرے دار نے سامنے ایک حویلی کی طرف اشارہ کیا۔ حارث وہاں پہنچا۔ میر منشی اور زیادہ شاندار تھا۔ اس نے اپنے دفتر پر بھی پہرا لگا رکھا تھا۔ بڑی مشکل سے حارث کو میر منشی کے دفتر میں داخلہ ملا۔ میر منشی دیر تک حارث کو اس طرح اوپر سے نیچے تک دیکھتا رہا جیسے وہ کوئی مجرم ہو۔ کیوں ملنا چاہتے ہو؟ میر منشی نے بڑے رعب سے پوچھا۔ حارث نے سوچا کہ صاف صاف بتا دے کہ وہ اپنے لیے والی حمص کی بیٹی کا رشتہ مانگنے آیا ہے، مگر اسے خوف پیدا ہوا کہ کہیں میر منشی اسے ٹال نہ دے، اس لیے اس نے بھی بڑے رعب سے کہا، مجھے والی حمص سے ایک ذاتی مسئلے پر بات کرنی ہے۔ ذاتی مسئلہ تمہارا یا ہم دونوں کا ہے؟ حارث نے اپنا لہجہ زیادہ سخت کر لیا۔ کہاں سے آئے ہو؟ میرا مطلب ہے کہاں کے رہنے والے ہو؟ دمشق۔ حارث کی زبان سے جیسے دمشق کا لفظ پھسل گیا۔ دمشق کے نام پر میر منشی چونک پڑا۔ لہجہ نرم کر کے بولا، کیا دربار خلافت سے کچھ تعلق ہے؟ ہاں، نہیں۔ حارث گڑبڑا گیا، مگر فوراً سنبھل گیا۔ دیکھیے، میں اس سلسلے میں کچھ نہیں بتا سکتا۔ میر منشی دمشق کا نام سن کر ہی گھبرا گیا تھا۔ اس نے ایک کاغذ حارث کی طرف بڑھایا۔ اس پر اپنا نام پتہ لکھ دیجئے، میں اندر بھیج دوں گا۔ حارث نے کاغذ پر لکھا، حارث بن خالد، دمشق۔ میر منشی نے اس کا نام پڑھنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی۔ اس نے حارث کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور کاغذ غلام کے حوالے کر دیا کہ وہ والی حمص کے سامنے پیش کر دے۔ میر منشی کا غلام بہت آہستہ آہستہ محل کی طرف جا رہا تھا۔ حارث کو اس پر بڑا غصہ آ رہا تھا۔ اس کی نظروں نے غلام کا والی حمص کے محل کی سیڑھیوں تک تعاقب کیا، پھر وہ میر منشی کو گھورنے لگا۔ میر منشی کچھ لکھنے میں مصروف تھا۔ اس نے حارث کی طرف کوئی توجہ نہ کی۔ حارث کھڑکی کے پاس بیٹھا تھا۔ اسے محل صاف نظر آ رہا تھا۔ اس کی بے چینی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ والی حمص کے محل کی سیڑھیوں پر ہلچل سی ہوئی۔ 10-12 آدمی بڑی تیزی سے سیڑھیاں اترے اور اسی تیزی سے اس حویلی کی طرف بڑھے جس میں حارث بیٹھا ہوا تھا۔ حارث کی سمجھ میں نہ آیا کہ یہ کون لوگ ہیں اور ادھر کیوں آ رہے ہیں۔ اس نے میر منشی کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے کہا، میر منشی، آپ کی حویلی کی طرف بہت سے لوگ آ رہے ہیں۔ میر منشی نے سر اٹھائے بغیر بے پرواہی سے جواب دیا، یہاں تو صبح سے شام تک میلہ لگا رہتا ہے جناب، لوگوں کا کیا، وہ تو آتے جاتے ہی رہتے ہیں۔ اتنی دیر میں محل سے آنے والوں کا گروہ حویلی کے قریب پہنچ گیا۔ میر منشی کا پہرے دار اسے دیکھ کر بھاگتا ہوا اندر آ گیا۔ آقا، آقا، والی حمص، والی حمص، پہرے دار چیخنے لگا۔ میر منشی کے ہاتھ سے قلم چھوٹ گیا۔ اس نے گھبرا کے پہرے دار کو دیکھا۔ اسی وقت ایک باروب انسان حارث کے ہاتھ کا لکھا ہوا کاغذ پکڑے ہوئے داخل ہو گیا۔ کہاں ہے حارث بن خالد؟ کدھر ہیں شاہی مہمان؟ آنے والا حمص کا والی نعمان بن بشیر تھا۔ وہ حارث کا نام پڑھتے ہی ننگے پیر بھاگتا ہوا میر منشی کے دفتر میں آ گیا تھا۔ حارث سمجھ گیا کہ والی حمص نے اسے پہچان لیا ہے اور اسے شاہی مہمان تصور کرتے ہوئے استقبال کے لیے اس بدحواسی کے عالم میں آیا ہے۔ حارث نے مسکراتے ہوئے میر منشی کی طرف دیکھا۔ میر منشی کو پسینے چھوٹے ہوئے تھے۔
وہ تھر تھر کانپ رہا تھا، اس کا حلق خشک ہو گیا تھا اور آواز بھی نہیں نکل رہی تھی، مگر بار بار انگلی سے حارث کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ حارث نے میر منشی کی مشکل آسان کی۔ امیر محترم، میں ہوں حارث بن خالد۔ حارث اپنی جگہ سے اٹھ کے والی کی طرف بڑھا۔ والی حمص دوڑ کے اس سے بغل گیر ہوا۔ آپ سیدھے میرے پاس تشریف لاتے، آپ کو کون نہیں جانتا؟ والی نے بڑی انکساری سے کہا۔ میں آپ کے سلام کو گیا تھا، لیکن حارث نے خود اپنی بات کاٹی۔ خیر چھوڑیے اس بات کو، اب میں آپ کے سامنے ہوں، میرے ساتھ محل تشریف لے چلیے، عالی مقام حارث بن خالد، وہاں اطمینان سے باتیں ہوں گی۔ یہ کہتے ہوئے حمص کے والی نے میر منشی پر نظر ڈالی۔ خوف کی وجہ سے وہ اب تک کانپ رہا تھا۔ حارث اور والی حمص نعمان بن بشیر میر منشی کے دفتر سے نکل کے باہر آئے۔ وہاں لوگوں کا ہجوم بڑھ گیا تھا۔ سب طرف خبر پھیل گئی تھی کہ دربار خلافت سے کوئی ایسی شخصیت آئی ہے جس کے استقبال کے لیے والی حمص ننگے پیر بھاگ کے گیا ہے۔ حمص کے معززین اور تمام بڑے امراء اور اکابرین بھی میر منشی کے دفتر پر اکٹھے ہو گئے تھے۔ نعمان بن بشیر نے کسی پر توجہ نہ دی۔ باہر آ کر اس نے صرف جوتے پہنے جو اس کا غلام محل سے لے کر آ گیا تھا۔ محل میں نعمان نے حارث کو اپنے خاص کمرے میں بٹھایا۔ نعمان کا کمرہ دربار خلافت کی طرح تو سجا ہوا نہ تھا، پھر بھی اس میں نوادرات کی کمی نہ تھی۔ اسے بڑے سلیقے سے آراستہ کیا گیا تھا۔ نعمان نے محل پہنچتے ہی حارث کی خاطر و مدارت شروع کر دی۔ طرح طرح کے مشروبات اور خشک میوے اس کے سامنے پیش کیے گئے۔ حارث گھبرا رہا تھا کہ وہ کسی مشکل میں نہ پھنس جائے، اس لیے اس نے اپنے مقصد کے اظہار میں جلدی کی۔ والی محترم، میں دمشق سے ایک خاص مقصد لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، حارث نے ابتدا کی۔ عالی مقام مہمان، نعمان نے اس سے بھی زیادہ انکساری ظاہر کی۔ جلدی کس بات کی ہے؟ آپ مقصد بھی بیان کریں گے، لیکن پہلے مجھے امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین کی خیریت تو دریافت کر لینے دیجیے۔ آپ نے تو خلیفہ دمشق کو بہت قریب سے دیکھا ہے، بلکہ جہاں تک مجھے علم ہے آپ ان کے حلقہ خاص سے تعلق رکھتے ہیں، اور آپ کا قیام بھی قصر خلافت میں رہتا ہے۔ والی حمص نے بڑی چالاکی سے اس بات کی تصدیق کرنے کی کوشش کی کہ یہ وہی حارث بن خالد ہے جس کا ہر جگہ چرچا ہے، یا یہ کوئی اور بہروپیہ ہے۔ حارث نے اس کا مقصد تو بھانپ لیا اور بے تکلفی سے کہا، یہ سب امیر المؤمنین کی اعلیٰ ظرفی ہے کہ وہ اپنے قدیم شناساؤں کی قدر کرتے ہیں۔ میں ہی بدقسمت ہوں کہ خلیفہ کے اصرار کے باوجود ہفتے 2 ہفتے سے زیادہ ان کے پاس نہیں ٹھہر پایا۔ جہاں تک امیر المؤمنین کی صحت اور خیریت کا تعلق ہے تو اس کے لیے میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اپنی مسکراہٹوں اور دعاؤں کے ساتھ حمص کے لیے رخصت کیا تھا۔ حارث نے دمشق اور دربار خلافت کے حوالے سے نعمان بن بشیر کو اس قدر مروب کیا کہ وہ اس وہم میں پڑ گیا کہ خلیفہ نے اسے معزول کر کے حارث بن خالد کو حمص کا والی مقرر کیا ہے۔ اس وہم میں صرف نعمان ہی گرفتار نہ ہوا تھا، بلکہ وہ تمام معززین جو شاہی مہمان کے آنے کی خبر سن کر میر منشی کی حویلی پر پہنچ گئے تھے، ان سب نے بھی کچھ ایسا ہی خیال کیا تھا۔ ان کے اس خیال کو نعمان کے رویے نے بھی تقویت دی تھی۔ نعمان اپنے مہمان کے سامنے اس طرح آنکھیں بچھا رہا تھا کہ سب اس شک میں پڑ گئے کہ نعمان کا آفتاب گہنا گیا ہے اور اس کی جگہ دمشق کے نئے مہمان کا تقرر ہوا ہے۔ نعمان بن بشیر خاموشی اور حیرت سے حارث کی باتیں سنتا رہا۔ یہ تخلیے میں گفتگو کر رہے تھے، لیکن محلات میں، خواہ وہ شاہی محلات ہوں یا کسی گورنر اور امیر کے محل، وہاں غلاموں اور کنیزوں کی وجہ سے تخلیہ نہیں رہتا۔ غلام اور کنیزیں اپنے آقا کے راز جاننا اور ان سے فائدہ اٹھانا اپنا حق سمجھتے ہیں۔ اس وقت کئی غلام اور کنیزیں دیواروں سے کان لگائے اس گفتگو کا ایک ایک لفظ سن رہے تھے۔ نعمان اپنی جگہ پریشان تھا، اس کی ہمت نہ پڑتی تھی کہ وہ حارث سے اس کے آنے کا مقصد دریافت کرے۔ اس کے خیال میں یہ اپنی موت کے پروانے پر دستخط کرنے کے مترادف تھا۔ دوسری طرف حارث اس غلط فہمی کو دور کر کے مطلب کی بات کرنا چاہتا تھا۔ اس نے نعمان کو خاموش دیکھا تو اپنی طرف سے بات چھیڑی۔
والی محترم، آپ میری خاطر و مدارت کر چکے ہیں۔ میں نے امیر المؤمنین کی خیریت سے بھی آپ کو آگاہ کر دیا ہے۔ اب مجھے اجازت دیجیے کہ میں اپنے آنے کا مقصد بیان کروں۔ نعمان بن بشیر نے دھڑکتے دل سے حارث کو دیکھا۔ اس نے کچھ کہنا چاہا مگر صرف ہونٹوں پر زبان پھیر سکا۔ حارث کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ نعمان بن بشیر نے ایک دم خاموشی کیوں اختیار کر لی۔ محترم والی حمص، حارث نے تنگ آ کے کہا، آپ خاموش ہیں، پھر میں اپنی درخواست کس کے سامنے پیش کروں؟ درخواست؟ نعمان بن بشیر نے نظریں اٹھائیں۔ شاہی مہمان، آپ دربار خلافت سے میرے لیے تو کچھ نہیں لائے۔ میرا مطلب ہے کوئی حکم، کوئی فرمان؟ نہیں محترم، اطمینان رکھیے، میں فرمانوں اور حکموں کے سہارے چلنے کا عادی نہیں۔ حارث نے فخریہ انداز میں کہا، میں مقابلے کے لیے بھی تیار ہوں۔ مقابلہ؟ نعمان نے حیرت سے پوچھا، آپ کس سے مقابلہ کریں گے؟ امیر المؤمنین کے دوست سے کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ کس میں ہمت ہے جو آپ کے مقابلے پر نکلے؟ جی میرا مطلب ہے۔ حارث کو گمان ہوا کہ شاید اس کے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی ہے۔ دیکھیے، میں خود مقابلہ نہیں کرنا چاہتا۔ ہاں، اگر آپ کی صاحبزادی ارشاد فرمائیں تو میں مقابلے سے بھی انکار نہ کروں گا۔ حارث نے پہلے کوئی غلط بات نہیں کی تھی، لیکن جو اب کہا تھا وہ بالکل بے ربط تھا۔ اس نے نعمان سے اس کی بیٹی حمیدہ کا رشتہ ابھی تک نہیں مانگا تھا اور مقابلے کا ذکر لے بیٹھا تھا۔ معزز مہمان، آپ کی بات میں بالکل نہیں سمجھ سکا۔ آپ کے تشریف لانے سے میری بیٹی کا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ نعمان بن بشیر نے پریشان ہو کے پوچھا۔ حارث کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو وہ اپنی نظروں میں شرمندہ ہو گیا۔ اس نے لمحوں میں اپنے خیالات کو ترتیب کے دائرے میں پرو دیا، پھر اطمینان سے کہا، اے حمص کے والی نعمان بن بشیر، میرا خاندان رؤسائے عرب سے تعلق رکھتا ہے۔ میں باعزت اور مشہور تاجر ہوں۔ کچھ چراگاہیں بھی میری ملکیت ہیں۔ اس کے علاوہ آپ امیر المؤمنین کے یار غار بھی ہیں۔ نعمان بن بشیر نے لقمہ دیا۔ لیکن اے معزز مہمان، میں نے آپ کی خاطر و مدارت میں کوئی دقیقہ نہیں اٹھا رکھا۔ آپ ہمارے لیے اس سے بھی زیادہ محترم ہیں۔ آپ اپنے بارے میں تفصیلات کیوں بیان فرما رہے ہیں؟ حارث چلا اٹھا اور تیز لہجے میں بولا، یہ سب کچھ اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں خود کو آپ کی فرزندی میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں محترمہ حمیدہ بنت نعمان کے رشتے کی درخواست کرتا ہوں۔ زہر نصیب، نعمان بن بشیر کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا۔ مجھے آپ جیسے بارسوخ انسان کو اپنا فرزند بنانے میں یقیناً فخر محسوس ہوگا۔ حارث کی باتیں کھل گئی۔ کیا میں سمجھوں کہ مجھے والی حمص کی فرزندی کا شرف حاصل ہو گیا؟ میری درخواست قبول کر لی گئی۔ اے حارث بن خالد، آپ اطمینان رکھیے، حمیدہ اس قدر احمق نہیں کہ وہ اس رشتے سے انکار کر دے۔ نعمان نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، میں اس سے گفتگو کرنے جا رہا ہوں تاکہ وہ اپنے منہ سے اس کی منظوری کا اعلان کرے۔ ایک بات کا اور خیال رکھیے گا محترم، حارث نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے کہا، میں رئیس ابن رئیس ہونے کے علاوہ ایک تعلیم یافتہ اور بلند پایہ شاعر بھی ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ محترمہ شعر گوئی کے مقابلے کی دعوت دیتی ہیں۔ میں اس مقابلے کے لیے بھی تیار ہوں۔ نعمان بن بشیر سر ہلاتا ہوا محل کے اندر چلا گیا اور حارث واپس آ کر اپنی جگہ بیٹھ گئے۔ حمیدہ بن نعمان کی کنیزیں کان لگائے حارث اور نعمان کی باتیں سن رہی تھیں۔ انہوں نے جیسے ہی حارث کے منہ سے حمیدہ کے پیغام کا سنا، وہ بھاگتی ہوئی حمیدہ کے پاس پہنچی۔ مبارک ہو، شاہی مہمان نے آپ کے لیے پیغام دیا ہے اور آقائے محترم نے اسے قبول کر لیا ہے، ایک کنیز نے شوخی سے کہا۔ حمیدہ نے حیران نظروں سے اسے دیکھا، پھر تیوریوں پر بل ڈال کے بولی، ابا حضور کو کیا حق حاصل ہے کہ وہ میری مرضی معلوم کیے بغیر میری قسمت کا فیصلہ کرے؟ مگر امیر زادی کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ پیغام اس شخص کا ہے جس کے لیے مشہور ہے کہ وہ امیر المؤمنین کا گہرا دوست ہے اور وہ قصر خلافت میں قیام کرتا ہے، ایک کنیز نے طنزیہ انداز میں کہا۔ دوسری کنیز نے شاید حمیدہ کو چڑھانے کے لیے کہا، اب دیکھنا ہے کہ امیر زادی اس رشتے کو کس طرح رد کرتی ہیں یا اپنے امیدوار کو اپنے تلخ شعروں سے کیسے ذلیل کرتی ہیں۔ شاہی مہمان پر
آپ کا کوئی زور نہ چل سکے گا۔ امیرزادی کچھ کہنا چاہتی تھی کہ اس کا باپ نعمان بن بشیر مسکراتا ہوا آ گیا۔ بیٹی حمیدہ مبارک ہو، آج تمہارا پیغام ایک ایسے شخص نے دیا ہے جو تمہارے معیار پر پورا اترنے کا اہل ہے۔ مجھے معلوم ہے ابا حضور، مگر آپ نے مجھ پر ظلم کیا ہے۔ حمیدہ نے غصے سے اٹھلا کر کہا، میں نے کیا ظلم کیا ہے بیٹی؟ تم نے کیا سنا ہے ان کے بارے میں؟ نعمان بن بشیر گھبرا گیا۔ آپ نے مجھ سے پوچھے بغیر یہ رشتہ کیسے منظور کر لیا؟ حمیدہ کا لہجہ تیز ہو گیا۔ میں نے کوئی منظوری نہیں دی۔ ہاں، اس رشتے کے حق میں ضرور ہوں میں، نعمان نے سنجیدگی سے کہا۔ حارث بن خالد ایک مشہور امیرزادہ ہے، سب سے بڑھ کر یہ کہ اسے خلیفہ عبد الملک کی دوستی کا فخر حاصل ہے۔ حمیدہ تنک کے بولی، ابا جان آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ وہ خلیفہ کے فرمان کے ذریعے مجھے اپنی لونڈی بنانے آیا ہے؟ کیا خلیفہ کا یہی انصاف ہے؟ اس نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی، نعمان نے تردید کی۔ حارث نے اپنی گفتگو میں خلیفہ یا قصر خلافت کا کوئی حوالہ نہیں دیا تھا۔ اس نے بڑی سادگی سے تمہارے لیے درخواست پیش کی تھی۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، دوسرے امیدواروں کی طرح تم چاہو تو اسے بھی امتحان میں ڈال سکتی ہو۔ اس سلسلے میں یہ امید کی جاتی ہے کہ تم اس کی شان میں گستاخی سے گریز کرو گی، کیونکہ اس کی خبر خلیفہ تک پہنچ سکتی ہے، اور دمشق اور حمص میں جو تعلق ہے اس سے تم واقف ہو۔ حمیدہ سر جھکا کے کچھ سوچتے رہی، پھر بولی، میں اس سے ملنا چاہتی ہوں، آپ انتظام کروائیے۔ یہ ٹھیک ہے حمیدہ، نعمان نے بیٹی کی تائید کی۔ اس طرح تمہیں حارث کو پرکھنے کا موقع ملے گا اور اپنے مستقبل کا تم خود فیصلہ کر سکو گی۔ حارث کو مطلع کر دیا گیا کہ حمیدہ بنت نعمان اس سے بالواسطہ اور بلا واسطہ گفتگو کریں گی اور ان کی درخواست کا جواب وہ خود دیں گی۔ حارث کو ایک کمرے میں پہنچا دیا گیا جس کے درمیان ایک حریری پردہ پڑا ہوا تھا۔ حارث پردے کے ایک طرف بیٹھ رہا۔ حارث سمجھ گیا کہ اس کمرے میں حمیدہ اپنے امیدواروں سے گفتگو کرتی اور ان کا امتحان لیتی ہے۔ کچھ دیر بعد حمیدہ کمرے میں آ کر دوسری طرف بیٹھ گئی۔ حارث اور حمیدہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے، مگر پردے کے حائل ہونے سے وہ ایک دوسرے کو دیکھ نہ سکتے تھے۔ پہلے بالواسطہ یعنی کنیز کے ذریعے گفتگو شروع ہوئی۔ کنیز نے حمیدہ کی طرف سے سوال کیا، کیا حارث بن خالد امیر المؤمنین کے دوست ہیں؟ میں اس سے انکار نہیں کر سکتا، حارث نے جواب دیا۔ کیا حارث بن خالد اس رشتے کے سلسلے میں امیر المؤمنین کی سفارش یا فرمان لائے ہیں؟ جو اپنے پیروں پر کھڑے ہوتے ہیں انہیں کسی سفارش کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کیا حارث بن خالد رئیس ابن رئیس ہیں یا انہیں کسی فن میں بھی کچھ دخل ہے؟ میں شعر و ادب کا طالب علم ہوں۔ حارث بن خالد بڑی ذہانت سے کنیز کے ذریعے پیش ہونے والے حمیدہ بنت نعمان کے سوالوں کا جواب دے رہے تھے۔ وہ جواب کے لیے مختصر سے مختصر الفاظ استعمال کر رہے تھے۔ اسی وقت حمیدہ بنت نعمان کی مترنم آواز پہلی مرتبہ ابھری۔ حمیدہ کی کنیز پردے کے پاس کھڑی اس کی ترجمانی کر رہی تھی۔ حمیدہ نے کہا، کنیز تم درمیان سے ہٹ جاؤ، میں خود حارث سے گفتگو کروں گی۔ حمیدہ کی آواز سے حارث کے کانوں میں گھنٹیاں سی بج اٹھیں اور دل کے تار مرتعش ہو گئے۔ میں حمیدہ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے براہ راست گفتگو کا اعزاز بخشا۔ حمیدہ نے تلخ لہجے میں سوال کیا، شعر و ادب کا صرف دعویٰ ہے یا کچھ جانتے بھی ہو؟ دعویٰ کرنا کفر کے مترادف ہے۔ ہاں، شعر و ادب کا مطالعہ میں نے ضرور کیا ہے، حارث نے سنبھل کے جواب دیا۔ پھر حارث کو یہ تو معلوم ہوگا کہ خطہ نجد کو شعر و ادب سے کیا تعلق ہے؟ حمیدہ نے پوچھا۔ نجد شعر و ادب کا گہوارہ ہے، عربی نے یہی آنکھ کھولی، مگر اس کے باوجود نجد نے کوئی بڑا شاعر پیدا نہیں کیا۔ حمیدہ نے حارث کو بہلاوا دیا۔ حارث نے فوراً تردید کی، حمیدہ کا علم ناقص ہے۔ عربی کا سب سے بڑا شاعر امراء القیس اس علاقے کا باشندہ تھا، لیکن امراء القیس تو لکڑہارا تھا، اسے شاعری کے لیے وقت کب ملتا ہوگا؟ حمیدہ نے پھر حارث کو بہکانے کی کوشش کی۔ حارث نے پہلی جیسی سختی سے ایک بار پھر حمیدہ کے خیال کو رد کیا۔ اگرچہ لکڑیاں کاٹنا بھی ایک معزز پیشہ ہے، لیکن اس پیشے سے امراء القیس کا کوئی تعلق نہ تھا۔ وہ تو ریاست کند کا آخری تاجدار تھا۔
حمیدہ اس کے جواب سے بہت خوش ہوئی۔ حارث، میں تمہاری علمیت سے مطمئن ہوں۔ شعر و شاعری کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ شعر و شاعری ذہنی غذا اور اصلاح معاشرے کا بہترین ذریعہ ہے۔ حارث نے فوراً جواب دیا، شعر کتنی دیر بعد موضوع کر سکتے ہو؟ ضرورت پڑے تو لمحوں میں شعر موضوع کر لیتا ہوں۔ اچھا، اتنا دعویٰ ہے تمہیں؟ دعویٰ نہیں، صرف اطلاع کے لیے عرض ہے۔ چند لمحے خاموشی طاری رہی، پھر حمیدہ نے کہا، ایک شعر موضوع ہوا ہے، اس کا جواب دو۔ فرمائیے حمیدہ۔ حمیدہ نے ایک شعر پڑھا جس کا مفہوم کچھ اس قسم کا تھا، دل کی بستی پر بادشاہ کا جاہ و جلال قبضہ نہیں کر سکتا، صرف بستی کی دیواروں پر قبضہ ہو سکتا ہے۔ دیواریں ٹوٹ سکتی ہیں مگر جذبات قابو میں نہیں آ سکتے۔ حارث نے بھی چند لمحوں کے توقف کے بعد حمیدہ کے شعر کا جواب شعر ہی میں دیا۔ وہ نادان ہیں جو دل کی بستی فتح کرنے کے لیے سہارے ڈھونڈتے ہیں، اس راستے میں طاقت کی بیساکھیاں ٹوٹ جاتی ہیں، دل صرف دل سے ہی فتح ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حمیدہ کے لبوں سے اضطراری کیفیت میں ایک دم نکلا، پھر سنبھل کے بولی، حارث، مجھ میں ایک عیب ہے، شاید تم اسے پسند نہ کرو۔